حضرت شیخ محمد بن حسین بغدادی مشائخ اعظم میں سے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو ایک روز اتفاق سے میں مکہ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک بوڑھا ایک نوجوان کنیز کو فروخت کرنے کی غرض سے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کنیز کو کوئی 20 دینار کے بدلے میں لینے والا ہے، لیکن میں نے ان کے عیبوں سے پوری طرح بری ذمہ ہوں۔ شیخ محمد اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اس کنیز کی قیمت تو معلوم ہو گئی، مگر یہ بتا دیں کہ اس میں عیب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غمزدہ رہتی ہے، رات بھر نوافل پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ سوتی ہے، بس تنہائی پسند ہے۔ جب شیخ محمد نے اس کی باتیں سنی تو وہ کنیز انہیں بہت پسند آئی اور انہوں نے اسے خرید لیا اور اپنے مکان پر لے گئے۔ شیخ نے جب دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا دونوں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ، وہ تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن عابدوں اور زاہدوں کو جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو حاتم سجستانی کو، معروف کرخی کو، محمد بن حسین بغدادی کو، رابعہ ادویہ کو اور شیوانہ کو اور میمونہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں، خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن کے افکار اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی اور کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذتیں، نہ اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ مال کی روز افزوں زیادتی، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں ہی محمد بن حسین ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے میری کہیں ملاقات ہو جائے۔ تمہارے وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے قرآن پاک پڑھتے ہو اور جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں؟ میں نے کہا بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم مجھے قرآن پاک کی کچھ آیات ہی سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا، تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کا عرفان پاؤں، جنت میں اس کا دیدار کروں تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ کچھ اور پڑھیے۔ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 پڑھی جس کا ترجمہ ہے: کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کیے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نہ کسی بت کی پرستش کی، نہ ہی کسی کو معبود ٹھہرایا۔ اور پڑھیے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ شیخ محمد نے پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے: ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلوں کی چہار دیواری انہیں گھیر لے گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے ہوگی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے منہ بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ ان آیات پر اس کنیز نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ نے اپنے کو یاس یعنی نا امیدی کا پابند کر لیا، اور امید و بیم کے درمیان رکھیے اور کچھ پڑھیے۔ پھر حضرت نے سورہ عبس کی آیت نمبر 38 سے 39 تک پڑھی جس کا ترجمہ ہے: بہت سے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے مسکراتے ہوئے حشاش بشاش۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 پڑھی جس کا ترجمہ ہے: کتنے منہ اس دن تر و تازہ اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ ہائے، جس روز وہ اپنے دوستوں کے لیے ظاہر ہو گیا، مجھے اس کے ملنے کا کس قدر شوق ہوگا۔ اور پڑھیے، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ پھر شیخ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 17 سے 24 تک پڑھی جس کا ترجمہ ہے: آتے جاتے رہیں گے یعنی خدمت کے لیے ان کے پاس جو ہمیشہ رہنے والے جنتی گلاس لیے ہوئے لڑکے اور آفتابے اور چشمے سے بہتی ہوئی شراب کے لبریز جام لے کر، جس سے نہ انہیں درد سر ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا،
اور ان کے لیے پسندیدہ اور لذیذ پھل اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور گوری کشادہ چشم بیویاں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے ابو عبداللہ، میرا خیال ہے کہ آپ نے حور کو پیغام تو دیا، مگر کیا مہر بھی کچھ خرچ کرنے والا مکمل کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا۔ میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا اور فقراء اور مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبہ کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح ابھرے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی ہوں اور ان کے گلوں میں چمکتے ہوئے ہار ہوں، تو اس وقت تمہاری نگاہوں میں یہ دنیا کی تمام خوشنمائی بے حقیقت ہو جائے گی۔ یہ اشعار پڑھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے چہرے پر 2 بار پانی چھڑکا تو اسے کسی قدر افاقہ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ، مجھے عذاب سے بچا لینا، بے شک میں اپنی کم عملیوں کی کوتاہیوں کو تسلیم کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں نے میری بے شمار خطاؤں کو معاف فرما، تو بڑے فضل والا ہے، احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطاؤں کو معاف فرمائے تو میں کچھ بھی نہیں، میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جو اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں